گزار کے جائیں گے انشاءاللہ. بہت خوب جناب. ہمیں پینل پہ ہمارے جوائن کیا ہے. جس طرح ہر روز کی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کچھ ایسے علماء بلائیں جن سے آپ اور میں کچھ سیکھ کر یہاں سے اٹھیں. جناب ہمارے بہت ہی پیارے استاد ہیں علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. خیریت سے آپ؟ نہیں معلوم کہ کون استاد ہے. استاد تو ہیں نہیں آپ استاد ہیں. نہیں بات اچھی ہے لیکن بہرحال ٹیچر تو آپ ہیں ماشاء اللہ. علامہ اکبر در صاحب السلام علیکم سر. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کی مہربانی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جزاک اللہ. نعمان بھائی تو ہیں ہمارے ساتھ موجود اور ساتھ ہماری آپ کی بہت پیاری ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحبہ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے جناب. آج کا ہمارا جو ایک عنوان ہے ہماری اس محفل کا, یہ جو آپ کے لیے ایک بزم سجائی جاتی ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول, اہل بیت اور اصحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے, جو کہ ہماری خوش نصیبی کہ ہم ان جید علماء سے ان کا ذکر سنتے ہیں. تو جناب معاشرتی پہلو کہ کس طرح سے ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے چاہیے, گھر والوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے, اپنے ماں باپ سے, اپنی اولاد سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اور ایک مضبوط خاندان کا معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے, اس بات کو بھی ہم اجاگر کریں گے. آڈینس میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو پلیز سوال پہلے کر لیجئے. علامہ صاحب سے ہم چاہیں گے کہ کچھ گفتگو کا آغاز ہو, پھر سوالات بھی ساتھ ساتھ. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو موضوع آپ نے طے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اساسی بنیادی, اور ویسے بھی ماہ مبارک رمضان کیونکہ لعلکم تتقون اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اس مہینے میں تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہوں, اچھا دیکھنا چاہتا ہوں, بہتر دیکھنا چاہتا ہوں. تو مسلسل بہتری کے پیغامات اور نصائح اور بعض موعظہ اس عمل سے ہم گزر رہے ہیں, اور دل بھی آمادہ ہے, ذہن بھی آمادہ ہے, ماحول بھی ایک بنا ہوا ہے. پروردگار عالم نے ایک پورا ایک پیکج سا بنا کے ہمارے لیے کہ اس مہینے میں ہم بہت کچھ اپنی طرف بھی توجہ کر رہے ہیں. اور ویسے بھی یاد رہے کہ افراد سے سماج بنتا ہے. اگر فرد کی تہذیب اور تزکیہ ہو جائے تو پھر گھر بھی بہتر ہوگا, پھر گھر بہتر ہوگا تو معاشرہ بھی بہتر ہوگا. بے شک. لہٰذا جو ترتیب سماج کے حوالے سے جو ترتیب ہے وہ سیاست سماج سب سے مشکل کام ہے, جسے بعض اوقات سب سے آسان سمجھا جاتا ہے. سیاست سماج جو ایک عبادت ہے, اس سے پہلے جو کام ہے نا وہ ترتیب منزل کا ہے, اور ترتیب منزل سے پہلا کام جو ہے وہ تزکیہ نفس کا ہے. یعنی مجھے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے. بالکل. علیکم انفسکم, یہ جو ہم سب کے اوپر غور کر رہے ہوتے ہیں اور تحقیق کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم سب کے لیے اچھے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, اور سب پہ معلوم ڈاکٹر پی ایچ ڈی ہو جاتے ہیں دوسروں کے اوپر غور کر کے. اللہ نے ہمیں یہ حکم ہی نہیں دیا کہ ہم کسی اور پہ غور کریں. بہت اچھی بات ہے کہ دوسرے کی فکر نہیں کریں, اپنی فکر پہلے کریں. بالکل. اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اوپر غور کرو, اپنے آپ کو سنبھالو, 6 فٹ کا بدن سنبھال لو, تو پھر تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ اپنے گھر میں 6 افراد جو رہتے ہیں, 5 افراد, ان کے لیے بھی کچھ خیر کا کام کر سکو, انہیں بھی بہتر بنا سکو. بہت اچھی بات. اور جو تہذیب نفس سے ترتیب منزل تک کا سفر کر لیتا ہے پھر اسے مشکل کام دیا جاتا ہے, اور وہ ہے سیاست سماج. سیاست سماج سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ مخلوق الہی کی امور کی تدبیر کو سیاست کہا جاتا ہے. صحیح. یعنی بہترین کام ہے کہ جو یہ کرنے کا ہے, مگر یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ تو بالکل ہی نہیں کر سکتے یہ کام کہ جن کا گھر ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے, اور جن کا گھر اپنے ہاتھ میں نہیں ہے وہ کیا کام کریں گے کہ جن کا اپنا وجود ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں. واہ واہ واہ, اچھی بات. اس ترتیب سے چلیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ بہتری کی طرف. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی خوبصورت انداز میں آغاز ہو گفتگو کا. میں چاہوں گا آگے بڑھیں گے, لیکن ایک سوال اگر ہم آڈینس سے, کیونکہ یہ کچھ مائک پکڑ کے. جی آپ فرمائیے. جی میرا سوال اکبر صاحب سے ہے. جی کن سے؟ اکبر صاحب سے. جی اکبر داس صاحب سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں لائف میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتی ہوں, لیکن میرا کام ہوتے ہوتے نہ رک جاتا ہے اور میری جگہ کسی اور کو مل جاتا ہے. ایک کام نہیں, ہر کام. تو اس کی کیا وجہ ہے مولانا صاحب؟ بسم اللہ. جی دیکھیے, بہت اچھا سوال کیا ہے انہوں نے کہ کوئی بھی کام یہ اس کا آغاز کرنا چاہتی ہیں تو اس سے عمومی طور پر وہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں. اس میں بنیادی طور پر اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے
देखते औरों के ऐब व हुनर वाह वाह, बिल्कुल और अच्छी पड़ी अपनी जिस तरह अल्लामा साहब ने बुराइयों पर फरमाया। जो नज़र, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। वाह वाह, तो इसलिए ये है कि हमेशा ज़ाती जो इस्लाह है वो सबसे अहमियत की हामिल है। और कामों में जो रुकावटें आती हैं, आप अपना खुलूस दिल के साथ और नेक नीयती के साथ अगर काम करते रहेंगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो काम जो है उसमें परवरदिगार आलम की ताईद भी शामिल हो जाती है और परवरदिगार आलम उसमें बरकतों का नुज़ूल भी फरमा देता है। आप नीयत अपनी जो है वो हमेशा सही रखें तो अल्लाह परवरदिगार आलम देखें। पहली जो हदीस में पहली हदीस है बुखारी शरीफ की कि इन्नमल आमालो बिन्नियात, बेशक कि बेशक, अमल का दारो मदार नियत पर है। मदार जो है वो नीयत पर है। तो नीयत अगर आपकी पाकीज़ा और सही है, आप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, अपना भी भला चाहते हैं, तो आप दूसरों का भला चाहें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका भी अल्लाह तबारक व तआला भला फरमाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अकबर दर्श साहब ने, बहुत शुक्रिया आपका। नियतों का जो है वो बड़ा ज़रूरी है, सिलसिला ये नियतों का सिलसिला ही है। डॉक्टर साहबा कुछ इनको कोई वजीफ़ा अगर हम पढ़ने के लिए कुछ भी दुआ अगर आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अच्छा। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ठीक व अतूबु इलैह। ठीक है, और ये जब भी अपना कोई भी काम शुरू करें तो ये किसी से डिस्कस ना करें, अच्छा, कोई भी काम शुरू करने से पहले डिस्कस ना करें, इसके किसी से पीछे क्या डिस्कस ना एक करें। मिथ है, ये अक्सर ये बताइए। हो जाता है कि ये नज़र मतलब भी हमें लग हुक्म भी जाती है, है। ये हुक्म जी, है ये क्या? हुक्म है। अच्छा अच्छा, सैयदना ठीक अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब तुम बात कर देते हो तो बात के ग़ुलाम हो जाते हो। बात अच्छा। जब तक तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारी ग़ुलाम है, और जब तुम बात निकाल देते हो फिर तुम उसके ग़ुलाम हो जाते अच्छा, हो। तो होता ये है, आप जानती हैं, सॉरी क़ता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, साइंस की भी लेटेस्ट तहकीक है, आपने ये बताया, साइंस की लेटेस्ट तहकीक है कि एनर्जीज होती हैं हर जगह। तो पहले अपनी खबर जो खुशी की वो आप मत बताइए, पहले से प्लान मत बताइए, वो बिल्कुल। आपको जब आप कह देते हैं उसका मतलब है कि आपको एक फीलिंग आती है कि वो हो गई, तो उसका जो आप एम्बिशन खुश होता हो है वो रुक जाते हैं। जाता है। तो पहले आप करें और फिर उसके बाद बताएं और लोगों उसमें को, बड़ी अच्छी हसद, नज़र, बहुत सारे सही यानी नेगेटिव सही अनासर जो नेगेटिव, हैं ठीक है, वो काम करना शुरू कर देते हैं और आप सोचते हैं कि आपका काम हो जाएगा तो रुकावट हो जाती है। लेकिन इस्तिग़फ़ार ठीक हो गया, बहुत ताकतवर है बिल्कुल इस सही। मामले में, रिस्क में इजाफे के लिए और हर रुकावट दूर करने के लिए। ठीक है जी, ऑडियंस में से एक और सवाल लेंगे, फिर हम सिलसिला जारी अस्सलाम रखेंगे गुफ्तगू। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है अकबर साहब से कि अभी 1-2 दिन पहले मेरे वालिद साहब जो वफ़ात पा चुके हैं, वो मुझे ख्वाब में नज़र मेरे घर पर आए ना, तो घर पे बैठ के मतलब वो ये बोल रहे हैं कि ना कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, हॉस्पिटल से अगर मैं वापस ना आ सकूँ तो ये 7 और 6 करके ना उन्होंने पेंसिल से लिखा कॉपी में ना बच्चे से मंगा के कि ये चीज़ दे देना। तो ये ख्वाब मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं वो, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई अभी तक, और ना मैंने किसी से डिस्कस करी। अभी आई हूँ इस प्रोग्राम में तो आप लोगों को देखा था तो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस करूँ। जी अच्छा अल्लामा साहब, चूँकि इसमें ख्वाब की ताबीर का ताल्लुक है तो मैं नहीं जानता, डॉक्टर आप प्लीज़ बताना चाहेंगे कुछ इसमें इसके बारे में? देखिए बुनियादी तौर पर तो ये बात है कि ख्वाब जो है वो हमेशा किसी अहल शख्सियत को ठीक बताना है जी, चाहिए। यही बात मैं और कहना चाह रहा था जो ताबीर मैं अगर कह नहीं कोई पा रहा। किसी ने गलत बता दी तो फिर जी, मुरतब वही हो जाती है। ये बहुत गौर तलब बात है, ये ये जो सूरह अल्लामा यूसुफ साहब। में जी जो 2 कैदी थे और जी जी यूसुफ जी अलैहिस्सलाम से उन्होंने अपने ख्वाब का जिक्र किया जी जी और दोनों ने ख्वाब अपने बना लिए थे, कोई उन्होंने देखा नहीं था कुछ। लेकिन जब उन्होंने वो ख्वाब जिक्र किए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी ताबीरें बता दी कि भाई एक ने देखा था कि मेरे सर पर रोटियों का खान है और वो जो है वो कौवे और चील आकर वहाँ से उससे खा रहे हैं और उचक कर ले जा रहे हैं। और दूसरे ने देखा था कि मैं जो है वो बादशाह को जो है वो शरबत पिला रहा हूँ। तो आपने फरमाया कि साहब तुम साक़ी मुकर्रर हो जाओगे और तुमको फांसी का हुक्म हो जाएगा और तुम्हारी जो है वो। तो उन्होंने कहा साहब ये तो हमने ख्वाब बना लिया था अपनी तरफ से। तो आपने फरमाया अब जो मैंने कहा है ताबीर वही है। तो ये तो इसलिए वैसे में इनकी जो ख्वाब का मसला जी, है जी। वो ये है कि इनके वालिद जो बार बार आकर इनको जो है वो ताकीद कर रहे हैं। ठीक है। तो आप कुरान करीम के उतने पारे जो है वो तिलावत करके उनकी रूह को
ایصال ثواب کر دیجئے. اور والد سے جس کو زیادہ انسیت ہوتی ہے یا مرنے والے کو، تو وہ عمومی طور پر جو ہے وہ پھر خواب میں آ کر کوئی نہ کوئی بشارت بھی دے دیتے ہیں، کوئی بات بھی کہہ دیتے ہیں، اور وہ ہوتی دراصل من جانب اللہ ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت کا پہلو ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب، ایک نظام گھر کا، خاندان کا نظام، جیسے آپ نے پہلے بھی اس پہ روشنی آپ نے ڈالی کہ کتنا ضروری ہے، اور وہ انسان جو باہر نکل کے کچھ کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھے، اپنے آپ کو سنبھالے. دین اسلام میں ہمیں مثال ملتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھرانہ، ان کا طور طریقہ، یقیناً وہ ذات ایسی ہے جو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. ان کا لوگوں سے معاملہ، چاہے وہ ہمسائے ہوں، چاہے وہ ان کی زوجہ ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے دوست احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، ان کا جو معاملہ تھا وہ کیسا تھا، اور ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اگر ہم انتہائی اختصار کے ساتھ ٹیلی گرافی دو چار گفتگو اس پروگرام کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بھی کریں تو حضرت کی زندگی کے 4 حسین ترین پہلو ہیں. سب سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کتنا گہرا تھا. صحیح. اور ہر کامیاب شخص کو پرکھنے کا ایک پیمانہ یہ ہے کہ اگر وہ کامیاب تصور کیا جا رہا ہے تو یہ دیکھا جائے گا، یا وہ کامیاب کہلایا جاتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے. جس کسوٹی پہ اسے پرکھا جائے گا، وہ پہلی کسوٹی ہے کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. بے شک، بے شک. وہ سب کے لیے تو وقت دینے کو تیار ہے، مگر جس نے اسے نعمتیں دی نعمتیں ہیں، دی، جس اس نے کے لیے اسے وجود بخشا ہے، بہت جس نے اچھی اسے عقل دی ہے، جس نے اسے شعور دیا ہے، اس کے لیے اس کے پاس کتنا وقت ہے. بہت اچھی بات. تو سرکار کی زندگی میں یہ والا جو پہلو ہے، یعنی پہلا عنوان تو یہ، میں پہلے وہ 4 عنوان گنوا دیتا ہوں. پہلا عنوان تو یہ کہ رب کے ساتھ تعلق کتنا گہرا ہے. دوسرا عنوان یہ ہے کہ اس شخصیت کا اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے. تیسرا عنوان یہ ہے کہ اس کا اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے. صحیح. چوتھا عنوان یہ ہے کہ اس کا اپنے دشمنوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے. واہ. یہ جو اگر 4 چیزوں کو اگر ہم نے دیکھ لیا، کیونکہ جلوت اور خلوت کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ رویے مختلف ہوتے ہیں. جو گھر والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق اور ہوتا ہے، جو باہر کبھی کبھی ملنے والے ہوتے ہیں، اصحاب کہیے، احباب کہیے، دوست کہیے، ان کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ رشتہ نہیں ہوتا جو گھر والوں کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے. صحیح. تو سرکار کے بارے میں اگر ان 4 عنوانوں کو ہم اپنے لیے نمونہ عمل، کیونکہ قرآن نے قاعدہ یہی دیا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے نمونہ عمل حضرت کی ذات ہے. تو حضرت کا اللہ سے جو تعلق ہے نا، اس پر ایک لمبی طویل سجی ہوئی گفتگو کو اگر میں اپنے الفاظ میں ایک جملے میں کہنا چاہوں گا تو یوں کہوں گا کہ ساری دنیا سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ بستر چھوڑیں، آرام چھوڑیں، مجھ سے بات کرنے آ جائیں، مصلے پر آ جائیں، مگر اپنے نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب کبھی آرام بھی کر لیا کرو. یعنی اتنا تم مجھ سے جڑے ہوئے ہو کہ کبھی کبھی کچھ آرام تمہارے پیروں پہ دوبارہ آ جاتا ہے. دوسرا عنوان جو حضرت کی زندگی کا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں. میں نے شاید ہم نے پچھلی جب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ بات ہوئی تھی، تو گھر والوں سے تعلق تو ان کے زوجات کے ساتھ تعلق، ان کے بچوں کے ساتھ تعلق، ان کا حسنین کریمین علیہم السلام کے ساتھ تعلق، مولا علی کے ساتھ، بی بی فاطمہ کے ساتھ تعلق. یہ جو تعلق بتا رہا ہے یہ انتہائی مثالی ہے. مثالی ہے، لذیذ ہے، ذائقے دار ہے. یعنی ہم جب اس کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ اشش کر اٹھتے ہیں کہ کیسا ماحول تھا گھر کا. تیسرا عنوان ہے کہ ان کا دوستوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے. سرکار دو جہاں کے دوستوں کے ساتھ حضرت کا تعلق ایسا ہے کہ جب آپ مسجد تعمیر کر رہے ہیں تو خود ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر پتھر اٹھا رہے ہیں اور مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈال رہے ہیں. آپ اپنے اصحاب کے بغیر زندگی نہیں گزارتے، اپنے اصحاب سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں. اور دشمنوں کے ساتھ تو ایسا ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر ان سارے لوگوں کو رسیوں میں جکڑ کر کھڑا کر دیا گیا جنہوں نے آپ کو پتھر مارے تھے، جنہوں نے آپ کو معاذ اللہ مجنون اور آپ کو جادوگر ساحر کہا تھا اور نہ جانے کیا کیا کہا، جس کی وجہ سے آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا. تو آپ نے جب پوچھا یہ کون ہے، کہا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی اذیتیں پہنچائیں. اور کیسی اذیتیں؟ فرمایا ما اوذی نبی خطو کا ما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا اکیلے مجھ مصطفیٰ نے اذیتیں اٹھائی ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں. فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، یا اللہ انہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں تھے اس لیے میرے ساتھ ایسا کر رہے تھے، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. وہ جو بنو الطلقاء کا عنوان ہے نا، مہاجر ہیں، انصار ہیں اور بنو الطلقاء ہیں، طلقاء کے خاندان ہیں، وہ جو آزاد شدگان کا خاندان ہے. تو یہ جو طبقات مولا علی نے بیان کریں فرمائے ہیں، مولا علی نے طبقات بیان فرمائے کہ مہاجرین ہیں، انصار ہیں اور بنو الطلقاء ہیں، آزاد شدگان کی اولاد ہیں. تو نبی نے
اپنے دشمنوں کو آزاد کر دیا اور فرمایا یا اللہ اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون، انہیں معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز۔ سر آپ سے بھی اکبر در صاحب، آپ سے بھی میں یہی چاہوں گا کہ آپ جو خاندانی پہلو، اس کی جو خاندانی نظام ہے اس کی اہمیت، کہ اگر وہ قائم ہے، آپ کے گھر کے سلسلے قائم ہیں تو معاشرہ بھی صحیح چلتا رہتا ہے، کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ڈاکٹر اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، واہ، اور موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ کچھ نہیں، واہ، تو یہ دراصل کیا ہے کہ آپ اگر پیوستہ رہے شجر سے امید بہار امید رکھ۔ بہار رکھ۔ اب مشکل یہ ہو گئی ہے کہ فی زمانہ یہ آپ نے موضوع جو بہت ہی یعنی اہمیت کا بھی حامل ہے، اور یہ بہت زیادہ وسیع موضوع ہے، اس پر مختصر وقت میں جو ہے گفتگو ممکن نہیں ہے، لیکن میں مختصراً اگر کہوں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خاندانی روابط ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے جو اصول ہمیں عنایت فرمائے ہیں، ان میں آپ دیکھیں سیدہ جب آپ کے گھر پر آتی تو حالانکہ بیٹی تھی، لیکن حضور کو اٹھ کر ان کا استقبال کرتے، پیشانی پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھا دیتے۔ صحیح۔ اور یہ بیٹی سے محبت کا تعلق تھا۔ حضرت علی ایک مرتبہ کسی بات پر ناراض ہو کر جا کر مسجد میں جو ہے سو گئے، اور آپ کے جسد اطہر پر مٹی لگ گئی، تو حضور نے جا کر ان کو پیار سے اٹھایا اور کہا کہ ابو تراب اٹھو۔ یہ ابو تراب وہاں آپ نے لقب دیا تھا ان کو، اور داماد کو اٹھا کر جو ہے وہ لے کر آئے اور کہا کہ بھئی حضرت سیدہ سے کوئی ناراضگی ہوئی ہے، تو کہنے لگے نہیں حضور میں کیا کون ہوتا ہوں ناراض ہونے والا، لیکن کچھ شکر رنجی ہو گئی تھی، تو حضور نے ان کو منایا۔ اب کیا ہے کہ ہمارا جو خاندانی اس وقت سسٹم ہے پورے پاکستان میں بھی پوری دنیا میں بھی، کہ ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم علیحدہ کسی جگہ پر جا کر رہیں جہاں کوئی دوسرا جو ہے وہ ہمارے جی ہاں جی، کوئی ہمیں تنگ کرنے والا نہ ہو۔ آج کل یہ سوچ ہے کہ کوئی نہ آئے، کوئی ہمارے گھر نہ جائے۔ اور اس میں کیا ہے کہ بھائیوں کا رشتہ، بہنوں کا رشتہ، آپ کے جو ہے والدین کا رشتہ، یہ سارے رشتے جو ہے اب آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ تربیت گاہ تھی جو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اس وقت جو ہے بالکل مفقود ہو گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی طرف دوبارہ توجہ دے کر لوٹ آنے کی کوشش۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت خوب، بہت خوب۔ اب آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم، انسانوں میں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے گھر لیے والوں سب کے سے ساتھ اچھا ہے۔ بہتر، بالکل صحیح۔ اور ایک جگہ صرف بیویوں کا نام لیا جو بیویوں کے لیے، کیونکہ یہ جو تعلق ہوتا ہے نا، والدہ کے لیے بھی کسی بھی مذہب کے لوگ احترام رکھتے ہیں، جی ہاں جی، بہن اور بیٹی کے لیے بھی لاڈ محبت اور پیار کا جذبہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بیوی ایسا رشتہ ہے جس کے لیے باقاعدہ تربیت کی یا خوف خدا کی ضرورت ہے، اچھا، اس کو اچھا رکھنے کے لیے، صحیح۔ کہ وہ کسی کی بیٹی ہے، آپ کے دل میں وہ والی انسیت تو نہیں ہو سکتی جو اپنی بیٹی کے لیے ہو، کسی کی بہن ہے تو وہ والی غیرت بھی نہیں ہو سکتی۔ ظاہر وہ خونی رشتہ اس طرح سے نہیں ہوتا، نہ ایک بچپن کا تعلق ہوتا ہے، ایک نیا رشتہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نام کا رشتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے نام کی محبت ڈالی ہے۔ جو اس کے نام کی لاج رکھتا ہے وہی اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے اور اس کو صحیح سے نبھاتا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدہ خدیجہ کی طرف سے جو 6 بچے تھے، وفات پاتے رہے صاحبزادے، 4 صاحبزادیاں، اور اپنے پہلے 2 شوہروں کے 3 بچے، سیدنا علی مرتضیٰ، زید بن حارثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت والد کے دیکھیں تو آپ جب نکاح میں آتی ہیں سیدہ تو 3 بچے بھی ساتھ میں ہیں، چوتھے حضرت زید بھی ہیں، پھر فوراً ہی سیدنا علی مرتضیٰ کو بھی لے آتے ہیں، پھر اپنی اولاد بھی ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی ان میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے زیادہ پیار دیا، مجھے کم پیار دیا۔ ام سلمہ 5 بچوں کے ساتھ نکاح میں آتی ہیں اور ان کے بیٹے کو کھانا بھی سکھاتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں، اور وہ قسم اٹھا کے، وہ جب احادیث روایت کرتے ہیں تو قسماً کہتے ہیں کہ مجھے اپنے والد سے اتنی محبت اور لاڈ نہیں ملا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ کیا بات ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنی اولاد بھی نہیں ہے۔ آج کے لوگ تو ذمہ داریوں میں اور مصروفیت میں اس قدر بیزار ہوتے ہیں کہ ذاتی بچوں سے بھی اتنا محبت نہیں کرتے۔ اور ہمارے آقا کریم کا کرم کا اور رحم کا یہ عالم ہے کہ
کہ ان کا لطف و کرم پرائی اولاد پر بھی ویسے واہ ہے واہ جیسے واہ، اپنی اولاد پر کیا ہے۔ بات ہے، یتیموں کو دیکھ لیں، جی ہاں جی ہاں، عید کے لیے ایک گلی سے جاتے ہیں تو دوسری سے واپس آتے ہیں کہ ادھر سے مبارک دیتے ہوئے جائیں، دیکھتے ہوئے جائیں، ادھر سے دیکھتے ہوئے لوٹیں۔ کسی یتیم کو دیکھ لیتے ہیں تو گھر لے آتے ہیں کہ فاطمہ کے بھائی بنو گے، فاطمہ کی بہن بنو گے۔ نواسوں سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ہماری نسل ہی اسلام کی جو ہے وہ نواسیوں سے ہے۔ صحیح، اب اندازہ کریں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، والسلام، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ آئیڈیل یہی ہے۔ واہ، اب آپ کسی بھی حیثیت میں دیکھ لیں تو آئیڈیل ان سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بہت خوب گفتگو۔ میں چاہوں گا ایک چھوٹا سا، کیونکہ ہم کلام کی فرمائش بھی ہے تو